مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور اسکرین ہے چینل 5 کی، جس میں آپ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے سلسلے میں آقا کریم کے محاسن و محامد، فضائل و مناقب اور آپ کے خصائل و شمائل ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انبیاء کرام، رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء آتے رہے اور انسان کو جو بہکا اور بھٹکا ہوا تھا اسے منزل مقصود پر پہنچاتے رہے۔ اب انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی کچھ جبلی اور فطری تقاضے، انسان کو اللہ نے بائی ڈیفالٹ کچھ انسٹنکٹس عطا فرمائی ہے، انسان کو ایک نیچر دی ہے، ایک فطرت دی ہے، اور یہ فطرت اللہ نے سب کو عطا کی ہے۔ حتیٰ کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، اگر میں جاندار کی بات کروں تو ظاہر ہے پلانٹس ہے، پلانٹس کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انواع و اقسام کا بنایا، لیکن ان کو بھی اللہ نے کچھ فطرت عطا کی ہے۔ وہ فطرت کیا ہے کہ انہیں دھوپ ملتی ہے، سورج کی روشنی، کلوروفل بناتے ہیں، اور دن میں آکسیجن ایکسکریٹ کرتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایکزیل کرتے ہیں اور آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ان کو بنایا موسموں کے لحاظ سے کہ کون سا پھل کس موسم میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آم کا پھل سردیوں میں آ جائے، یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ شدید گرمیاں پڑ رہی ہوں تو سیب کا پھل نکل رہا ہو۔ اللہ نے ہر نسل کو، جو بھی اسپیشیز ہیں پلانٹس کی، اللہ نے ان سب کو موسموں کے لحاظ سے، مختلف رتوں کے لحاظ سے انسان کے لیے بینیفیشل بنا کر پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے جانوروں کو بھی کچھ خواص، کچھ کوالٹیز، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کچھ ایبیلٹیز بنائی ہیں، ان کو بائی انسٹنکٹ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ گائیڈنس الہام کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ جب کسی جانور اینیملز کو جب ہیچنگ سسٹم اس کا شروع ہوتا ہے، مثلا اگر بلی کو آپ دیکھیے کہ جب اس کے بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو وہ 7 گھر تبدیل کرتی ہے، اور پھر وہ کہیں جا کر سیکیور پلیس پر اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، پھر بچوں کو چھپا کر رکھتی ہے، انہیں فیڈ کرتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر عقل کہاں سے آئی؟ یہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جو اللہ تبارک و تعالی بائی برتھ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے اس کو عطا کر رہا ہے۔ ابھی چوزا نکلا ہے صاحب انڈے سے، اور تھوڑی دیر کے اندر اس کو جو ہے کھانا کس طرح کھانا ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اسی طرح وہ جانور جو خود نہیں کھا سکتے، مثال کے طور پر کبوتر کی مثال لیجئے، تو ان کی ماں چونچ میں چونچ ڈال کر ان کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عقل اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ گائیڈنس کہاں سے آئی؟ اور پھر اسی طرح انسان کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سکلنگ ایفیکٹ کے اسے چوسنا ہے اور اسے پینا ہے، وہ اس کی غذا کا اہتمام اللہ نے اس انداز سے کیا ہے۔ تو یہ کہاں سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بچے کے اندر صلاحیت آئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدائشی طور پر اسے گفٹ کیا ہے تاکہ وہ بچہ گرو کر سکے، وہ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بائی برتھ اسے گائیڈ کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں جو اس کائنات ہست و بود میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن انسانوں کو عقل تو بچے کو آتی ہے جا کر کوئی ایڈلٹ ہونے کے بعد، لیکن اس کا جو مائل سٹونز ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس کی سروائیول کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کا فوڈ ہے، اس کی غذا ہے، اس کی ڈائٹ ہے۔ یہ اسے کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اگر
بچہ منہ چلانا نہ سیکھے تو اسے کہاں سے پتہ چلے گا؟ لیکن بائی برتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ صلاحیت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ وہ جبلی صلاحیت ہے جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی۔ پھر انسان کو ایک اور صلاحیت عطا فرمائی کہ انسان اپنا جسم ڈھانپتا ہے۔ جانوروں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر جب انبیاء نہ آئے تھے، مثال کے طور پر کچھ زمانے ایسے بھی گزرے کہ جن زمانوں نے انبیاء کرام کو نہیں پایا، لیکن وہ بھی درخت کے پتے اپنے جسموں پر لگا کر انہیں ڈھانپتے تھے، اپنے جسموں کو، مخصوص اعضاء کو۔ تو یہ گائیڈنس کہاں سے آئی کہ ہمیں اپنے اعضاء کو چھپانا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بائی برتھ انسان کو شرم و حیا عطا فرمایا ہے، لہذا انسان میں جو شرم رکھی ہے اللہ نے، وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنا جسم ڈھانپ لے۔ انسان کو تجارت بھی کس طرح کرنی چاہیے انسان نے خود سیکھ لیا ہے، کھانا کس طرح ہے، غذا کس طرح حاصل کرنی ہے، انسان خود جانتا ہے کس طرح، کن چیزوں سے اسے فائدہ ہے، کن چیزوں میں اللہ نے اس کے لیے ٹیسٹ رکھا ہے، زمین سے کس طریقے سے اس نے کھود کر بیج ڈالنا ہے، اور پھر بیج کس طرح وہ توانا درخت بننا ہے، پھر اس سے کس طرح اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو غاروں میں رہنے والے انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ کھانا، پینا، پہننا، چکھنا، چلنا پھرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عطا کی۔ اور پھر انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے کہ انسان صفائی پسند ہے، انسان اپنے ہائیجین کو، اپنے ارد گرد کو ایک ہائیجین ایٹماسفیئر چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کلینینس، وہاں پر ہائیجین بہترین آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ صفائی ستھرائی انہیں کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے تو انبیاء کرام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا۔ اور اگر ویسٹ میں چلے جائیں، بہت سارے ایسے جو ایتھیسٹ ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود آپ کو ان کا ماحول بہت زیادہ صاف ستھرا نظر آئے گا۔ آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ چائنا میں چلے جائیں، اور آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جو سرے سے کسی خدا کے کنسپٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر مانتے بھی تو ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں، تو وہاں پر صفائی ستھرائی، چلے صاحب ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا صفائی نصف ایمان ہے، انہیں کس نے بتایا؟ یقینی طور پر یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ ہیومن نیچر ہے، یہ وہ ہیومن انسٹنکٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالی پیدائشی طور پر انسان کو الہام کر کے کوئی چپ اس کو فیڈ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ صفائی کس طرح رکھنی ہے، کھانا کس طرح ہے، تجارت کس طرح کرنا ہے، تن کس طرح ڈھانپنا ہے، افزائش نسل کے لیے ایک پارٹنر کو کس طرح تلاش کرنا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کسی پڑھانے سے نہیں آتی، خود بخود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہ سارے کام تو انبیاء سے پہلے کر رہا تھا۔ صفائی ستھرائی بھی نظر آتی ہے، مال، تجارت، لین دین یہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ افزائش نسل، شادیاں، نکاح کے جو بھی کسٹم اور رواج ہوں وہ ہمیں پہلے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری وہ چیزیں جو انسان آج کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا۔ تو what is the reason to send the انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala sent more or less 1,24,000 انبیاء کرام and رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ It is a big question۔ تو یہ کیوں بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انبیاء کو بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے خدا کی پسند کیا ہے اور خدا کی ناپسند کیا ہے۔ اس لیے بھیجا کہ وہ جو پالن ہار ہے، وہ جو تمہارا کریٹر ہے، وہ جو تمہارا آپریٹر ہے، جو اس پوری کائنات ارضی و سماوی کو چلا رہا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ان کو کون کون سی چیزیں اسے پسند ہے، کون کون سی چیزیں اسے ناپسند ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہیٹ کیا جائے، کون سی چیز ایسی ہے جسے اللہ چاہتا ہے اڈاپٹ کیا جائے۔ تو انبیاء کرام رسل اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی پسند اور ناپسند بتانے کے لیے بنیادی طور پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کرام
نے بتایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، جو زیادہ پسند ہے وہ فرائض بن گئے، جو اس سے کم درجے کے ہیں وہ سنن بن گئی، اس سے کم درجے کے ہیں وہ نوافل بن گئے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی کا کام ٹوٹل ناپسند ہے وہ شرک ہے، وہ کفر قرار دے دیا گیا۔ اللہ کو جو اس سے کم درجے کا ناپسند چیز ہے اسے حرام قرار دے دیا گیا، اس سے کم درجہ ہے تو اسے مکروہ تحریمی قرار دے دیا گیا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو انسان کتنی ترقی کر لے، حتیٰ کہ انسان مریخ پر کمندے ڈال دے، چاند پر پہنچ جائے، یا اس سے آگے کسی پلینٹ کو ڈسکور کر لے، یا گلیکسی سے کسی اور گلیکسی میں انٹر ہو جائے، یہ نہیں جان سکتا۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو حضرات انبیاء کرام رسل اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم بتایا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی کنٹراڈکشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو انبیاء کرام بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اگر اللہ کی پسند کے مطابق چلو گے، جتنا رب کو پسند ہے اس راستے پر چلے گو جسے صراط مستقیم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس راستے پر چلو گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا اور تمہارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنت الفردوس بن جائے گا۔ اور اس کی ایگزامپل بھی دنیا میں بھری ہوئی ہے۔ تم نے سوئٹزرلینڈ کے نظارے دیکھے، نیاگرا فال کو دیکھا، تم نے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا، تم نے سرسبز و شاداب زمین کے ٹکڑوں کو دیکھا، تم نے جھرنوں کو دیکھا، تم نے آبشاروں کے ترنم کو دیکھا، تم نے پھولوں کی مہک کو دیکھا، بلبل کی چہک کو دیکھا، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ مترنم آبشار اور یہ بہتی ہوئی نہریں، گنگناتی ہوئی نہریں، یہ مناظر تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ایسے باغات عطا کرے گا جس کو جو تم پھل چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا، جیسا چاہو گے عطا کر دے گا۔ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پر حسین باغات ہوں گے، وہ خوبصورت منظر کشی جو اس دنیا میں حسین و جمیل ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور استعارہ، اگر جنت میں فقط باغات اور نہریں ہوتی، زمین میں نہ ہوتی، تو انسانوں کو کس طرح بتایا جاتا کہ جناب نہر کیا ہوتی ہے، کس طرح بتایا جاتا باغات کیا ہوتے ہیں، کس طرح بتایا جاتا حسن و جمال کا کنسپٹ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے نظارے کسی نہ کسی طرح پیدا فرمائے تاکہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ کر یہ جان سکے کہ جب اس دنیا کی نہریں ایسی ہیں جو جنت کی نہروں اور ان کا حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اس دنیا کے باغات اتنے حسین ہیں تو اللہ جو جنت میں باغات عطا فرمائے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ تو اللہ بطور ایگزامپل اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس ایسی چیزوں کی پیدا کرتا ہے کہ جس کو مثال بنا کر اللہ جنت کے مناظر ہمیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پسند کے مطابق چلو گے تو یہ سارے انعام و اکرام کی بارشیں اور خلعتیں تمہیں پہنائی جائیں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی پر چلو گے تو دیکھو جہنم ہے۔ اب آگ کو پیدا کیا، آگ میں ہم انگلی نہیں لگاتے، فوراً کھینچتے جل جائے گا، تو بتائیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دھواں، کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ ساری کی ساری چیزیں، کاربن مونو آکسائڈ، اس سے ہمیں اسفائکسیا ہو جائے گا، دم گھٹ جائے گا، جیسے ہی انہیل کریں گے اپنیا ہوگا، بے ہوش ہوں گے، انتقال ہو جائے گا، انسان جھلس جائے گا، جل جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا میں پیدا کیا کہ اللہ کی نافرمانی پر چلو گے تو پھر جہنم کی منظر کشی کی گئی، لیکن دنیا میں اس کی کوئی نہ کوئی اگزامپل رکھی گئی، تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب جہنم میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، انبیاء آتے رہے، اللہ کی پسند اور ناپسند بتاتے رہے۔ اور دیکھیے جنت ہے، دوزخ ہے، کیا کوئی دنیا کا شخص اپنی کوئی بھی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، اپنی کسی بھی ترقی کے ٹولز کو یوز کر کے کیا جان سکتا ہے کہ جنت ہے؟ نہیں صاحب، جنت میں نہیں پہنچ سکتے آپ کتنی بھی اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کریں، کوئی بھی ڈرون، کوئی بھی راکٹ آپ مدار میں داغ دیں، زمین کے ایکسس سے اگر باہر نکل جائیں تو آپ اسپیس میں چلے جائیں تب بھی نہیں جان سکتے جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ تو یہ وہ ہڈن تھنگس ہیں، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کی انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم انسان کو بتاتے ہیں۔ اور انسان کو کیا پتا فرشتے کیا ہیں،
انسان تو نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو، انبیاء کرام آ کر بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے اپنی عقل سے، یہ انبیاء کرام آ کر بتاتے ہیں۔ اسے کھولو، یہ چارٹر آف دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے اندر زندگی کے راز ہیں، اس میں حیات کے راز ہیں، اس کے اندر ترقی کے راز، اس کے اندر ایٹرنل جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس میں تمہارا ڈیسٹینیشن ہے، اس میں تمہارا مقدر ہے، اس کے اندر صراط مستقیم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومن چارٹر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ دنیا کی کسی مشینری سے نہ جان سکتے نہ لا سکتے ہیں۔ یہ نبی ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب لے کر آتا ہے، اور اس لیے لے کر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی غیب کی خبروں پر مطلع کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسل اعظام کو۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا، لیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں کو جنہوں نے منتخب کر لیا ہے، جن کو اللہ انہی کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنی جبلت سے، فطرت سے جو کرتا ہے وہ جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن انبیاء کرام انہی چیزوں کو شیپ اپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لباس پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان نے سیکھ لیا، لیکن کون سا لباس اللہ کو پسند ہے، کتنا تن ڈھانپنا ہے، کتنا نہیں ڈھانپنا، تو یہ وہ فارمولہ ہے لباس کیسا ہونا چاہیے، نبی آ کر بتائے گا آپ کو۔ لباس آپ نے پہن لیا، وہ انسان کو بائی نیچر، بائی برتھ اللہ نے سکھا دیا تھا کہ شرم و حیا دے کر کہ تم نے لباس پہننا، لیکن کیسا لباس پہننا، اللہ کو کیسا لباس پسند ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ کا نبی بتائے گا، یاد رکھیے۔ چنانچہ نبی ہماری زندگیوں کو شیپ اپ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شیپ اپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ کھانا ہم نے کھا لیا، لیکن کون سا کھانا حرام ہے، کون سا حلال ہے، یا آپ کسی ٹیکنالوجی سے، آپ چاہے صاحب دنیا کے کیا، آپ اسپیس کے کسی بھی راستے پر چلے جائیں اور جا کر تلاش کریں کہ اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہے، کون سی چیزیں ناپسند ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ ہاں کھانا پینا آپ کو آئے گا، لیکن یہ حرام ہے، قرآن و حدیث میں لسٹ دے دی گئی، حلال کی لسٹ نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہو، ناجائز ہو، تو انبیاء کرام ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ناجائز، اور بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے جو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر بینگ اے مسلم، ہمیں پتہ ہے کہ صاحب خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، کوا حرام ہے، ایک لسٹ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی، باقی ساری چیزیں حلال ہیں، جو حرام نہیں وہ سب کا سب حلال ہے۔ اور ہم اللہ کا کرم ہے، ایک مسلمان بہترین فوڈ حاصل کرتا ہے، بہترین پروٹین حاصل کرتا ہے، بہترین کاربوہائیڈریٹ حاصل کرتا ہے، بہترین پروٹینز حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے بے شمار اور بے بہا نعمتوں کے رنگ ایسے سجائے ہیں جو سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی ہی ہے جو ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے اور پاک چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، کیا اللہ نے منع کیا؟ کیا نبی نے منع کیا؟ کیا قرآن میں آیت ہے منع کرنے کی؟ کیا حدیث میں منع کرنے کی آیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے دنیا کا کوئی مولوی اپنے عقل منہ شگافیوں کے ساتھ کسی چیز کو ناجائز قرار دینا چاہے یا کسی تعویل کر کے کسی چیز کو موڑ کر توڑ کر کان کو ادھر سے پکڑ کر گھما کر کسی چیز کو ناجائز کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لی یہ اختیار اللہ کے انبیاء کرام کو رب کریم نے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انسان جیسے جیسے گرو کرتا رہا، ارتقاء کی منازل طے کرتا رہا، تو اللہ ویسے ویسے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت حوا علیہ السلام کہ ہر دفعہ 2 بچے ہوتے تھے،
کہ دوسری دفعہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اور دونوں بچوں کے ایک دفعہ اور دوسری دفعہ کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھی، نسل انسانی کو گرو کرنا تھا، لہٰذا ایک دفعہ کے بچے بہن بھائی ہوتے، دوسری دفعہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا، شریعت آدم میں دستور تھا، اللہ نے انسانیت کو بڑھانا تھا لہٰذا یہ طریقہ رکھا۔ آہستہ آہستہ بتدریج جب انسانوں کی تعداد بڑھی تو یہ طریقہ ختم کر دیا گیا۔ پھر دوسرا نبی آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو تعلیمات کی مثال کے 10 چیزیں اللہ کو پسند تھی ایک نبی کو عطا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام تھے، اللہ نے وہ 10 چیزیں عطا فرمائی، اور پھر 2 اور چیزیں عطا فرما دی، انسان کے ارتقاء کے ساتھ 12 ہو گئیں۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کو کچھ 5 چیزیں آدم علیہ السلام کا ناپسند ہے، 10 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ناپسند ہے، وہ آئے اللہ کا پیغام دے کر چلے گئے، لہٰذا یہ ارتقاء انسان کا ہو رہا ہے، اور انبیاء کرام کس طرح انسان کو ہینڈل کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی پسند و ناپسند بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بعثت انبیاء کرام اور ریزننگ آف the descent of the انبیاء کرام اور برتھ آف دا انبیاء کرام، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام بھیجنے کا یا ان کو مبعوث کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مقصد اور بعثت انبیاء کرام پر گفتگو جاری رہے گی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور حاضر خدمت ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ضرورت انبیاء پر، کہ اللہ نے انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کیوں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو مائل سٹون سے پوری انسانیت کا جس طرح انسان بہت سارے انسان نے ایجز دیکھیں، ایک پیلیولتھک ایجز تھا جس میں انسان بالکل پہاڑوں کے اندر رہتا تھا، پھر انسان آہستہ آہستہ نیولتھک ایج میں آیا، انسان نے بود و باش سیکھا، انسان نے ایگریکلچر سیکھا، پھر اس کے بعد انسان کے پاس ایک اور ایج آیا جس میں انسان نے گھوڑا ایجاد کر لیا، اور گھوڑے نے آ کر فاصلے سمیٹ دیے، اور اسی گھوڑے کی پیٹھ پر انسان بیٹھ کر پھر باقاعدہ سلطنت بنی۔ اسی گھوڑے نے انسانوں کو باقاعدہ بڑی بڑی قبائل سے نکال کر سلطنت اور بہت ساری حکومتیں بنانا شروع کی، جو بعد میں آ جائے کہ واقع امپائر بن گئی۔ لہٰذا گھوڑے سے انسان نے جمپ لگائی تو آہستہ آہستہ سمندروں میں انسان نے کس طرح چلنا ہے تو سمندروں کو اپنا راستہ بنایا انسان نے، پھر اس کے بعد انسان نے مزید ترقی کی تو پھر انڈسٹریل ایرا آیا، اور انسان نے انڈسٹری ایجاد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان گھوڑے سے آگے جس لگا کر گاڑیوں پر اور ٹرینوں پر سفر کرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ انڈسٹریل ریولوشن تھا انسان کو جس نے اور آگے بڑھایا، اور پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پھر انسان کے پاس ڈیجیٹل ایرا آ گیا، کمپیوٹر آیا، اور کمپیوٹر نے آ کر یکسر انسان کی دنیا کو، زندگی کو معذرت خواہ انسان کو بدل کر رکھ دیا۔ اور کمپیوٹر نے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اب انسان روبوٹک ایج میں داخل ہو رہا ہے، اور انسان اب ڈیجیٹلائز اور روبوٹک ایج میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ آپ فنگر اور ڈیجٹ سے نکل کر انسان کی دنیا آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی۔ اے آئی آ گیا ہے، اس نے آپ کے دماغ کو ریڈ کر لیا ہے، اور پھر جو دستیاب ڈیٹا ہے، اب ڈیٹا کی دنیا ہے، اس ڈیٹا سے اے آئی منٹوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر وہ آپ کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈ کر اور تھاؤزنڈس آف دا منٹس کے اندر آپ کو آ کر اس کا جواب دے دیتا ہے۔ تو انسان بہت زیادہ اسپیڈی ہو گیا ہے، اور روبوٹس کو آہستہ آہستہ انسان مشینری کے حوالے خود کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب نہ جانے آ کر یہ مشینری انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے، آیا یہ مشینری انسان کے کنٹرول میں رہتی ہے یا آؤٹ آف کنٹرول رہتی ہے۔ تو انسان نے بہت سارے زمانے دیکھے، لیکن زمانہ جو بھی آئے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے انبیاء اکرام کو بھیجا ہے، لہٰذا کسی نبی نے کوئی چیز رہ گئی تھی تو بعد میں بتا دی، پھر نبی آئے، کوئی چیز اللہ کو پسند تھی زیادہ اور اس وقت کے لیے پسند تھی، پھر آدمی نے بتا دی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کائنات کو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اب مکمل ہو گیا۔ اور یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو کہ جب نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیہ مبارکہ ہمارے کسی نبی پر آتی تو ہم ماننے کے ساتھ اسے مناتے۔ جی
آج کل یونیورسٹیز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن کو پراگندہ کر دیا گیا، بولتے ہیں ہم تو اسلام تو ماننے کا مذہب ہے، منانے کا نو 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 سر، اسلام منانے کا مذہب ہے۔ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ہمیں منانے کے لیے دی ہے۔ وہ یہودی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح دی تھی بنی اسرائیل کو، تو اللہ قرآن پڑھیے جائے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ نبی وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ کو پار لگا دیا۔ تو مدینے میں، مکہ میں یہودی اور مدینہ میں یہودی وہ دن سیلیبریٹ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن حق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم آج کے بعد 2 روزے رکھا کرو۔ لہٰذا ہمیں بتایا گیا کہ منانا ہے، سیلیبریشن ہے اسلام میں، لہٰذا اسلام نے ہمیں بتایا کہ کیا ہوتا ہے، ماننا کیا ہوتا ہے، منانا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اگر یہ آیا ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو بطور عید سیلیبریٹ کرتے، اور قرآن نے تو انڈورس کیا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، تو فرمایا کہ میری نعمت کا دن آئے تو بطور عید سیلیبریٹ کرو۔ جو کرسچن ایسٹر کے تہوار کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پر دسترخوان نازل ہوا تھا آسمانوں سے، وہ مناتے ہیں، لہٰذا اسے عام نعمت ملی تھی، وہ منا رہے ہیں۔ کھانا جو جسمانی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے، اور نبی ہماری روح کو جلا کرتا ہے، بندے کو معبود سے ملاتا ہے۔ اب نبی جب آ جائے جو اللہ کی پرائم نعمت ہے، اللہ کی پرائم باؤنٹی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرائم احسان ہے، جب وہ نبی آ جائے تو ماننے کے ساتھ کیا ہمیں منانا نہیں چاہیے؟ یہ کہاں پر منع ہے صاحب؟ کیا اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، رسول نے منع کیا؟ نہیں، اپنے ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ تو یہ تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو عالم یہ تھا کہ کفن کے لیے لباس موجود نہیں تھا، اگر پیروں کی طرف سے کپڑے کو ڈالتے تو آپ کا چہرہ چھپ جاتا، چہرہ سے وہ سرک جاتا، چہرے پہ ڈالتے تو پیر خالی ہو جاتے، یہ عالم تھا۔ تو آپ یہ کہیں کہ صاحب اس زمانے میں بطور تبرک بریانی کی دیگیں کہاں سے ثابت ہے؟ وہ صاحب وہ زمانہ کچھ اور تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کی ولادت پر جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں کیا اس کی اصل موجود ہے؟ جی ہاں، اصل موجود ہے۔ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے پوچھا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے، بطور عید مناتے، تو انہوں نے کہا کہ میاں تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن تو ہماری 3 عیدیں تھے، وہ جمعے کا دن تھا، الجمعۃ عید للمسلمین، نبی نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، منایا کرو، اسے سیلیبریٹ کیا کرو، تو جمعہ عید کا دن بنا دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ دن چونکہ ذی الحجہ کا یوم عرفہ تھا، لہٰذا ہمارے لیے تو عید کا دن تھا، اور چونکہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا نبی کریم پر، تو لہٰذا ہمارے لیے تو عید کا دن تھا، لہٰذا مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مسلمان اسے منا رہے ہیں، جمعے کو بطور عید منا رہے ہیں، لہٰذا بتایا ہمارے لیے تو 3 عیدیں ہیں۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس دین کو جو آدم لے کر آئے اسی کا تسلسل آہستہ آہستہ آتے آتے، وہ یاد رکھیے توحید باری تعالیٰ سب میں کامن تھی، شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا یہ سب میں کامن تھا، لیکن وہ تقاضے حرام اور حلال کے تقاضے بدلتے رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایک ماننا یہ ہر دور میں رہا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی فضیلت کو ماننا یہ ہر دور میں رہا ہے، نبی کی عزت و تکریم کرنا یہ ہر دور میں رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کی سند، مہر اور اسٹمپ لگا دی کہ اللہ کے نزدیک فقط اسلام پسندیدہ ہے۔ نو آپ ملغوبہ نہیں بنا سکتے ابراہیمی مذہب کہ تھوڑا کرسچن کو لے لو، تھوڑا مسلم کو لے لو، تھوڑا جوس کو لے لو، اور ابراہیم کے نام پر ایک ملغوبہ بنا کر اور ایک دین چلاؤ۔ نو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی پسند کو حاصل کر لے اور اللہ اسے پسند کرنا شروع کر دے تو دین اسلام کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، دیگر تمام ادیان منسوخ ہو گئے حضور کے آنے کے بعد، لہٰذا جو آمنہ کے لال محمد عربی کو مانے گا
وہی مسلم کہلائے گا اور وہی برحق ہوگا، وہی دین اسلام پر کامل ہوگا اور وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے تو رسول کی اطاعت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے وہ محبت کرے تو پہلے میرے نبی سے محبت کرو۔ جو نبی سے محبت کر لیتا ہے اللہ اس سے محبت کر کے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لہٰذا اب کوئی فارمولہ نہیں چلے گا، دین مکمل ہو گیا۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اللہ تبارک بتایا تمت بالخیر کر دیا، اپنے پیغام کو قیامت تک کے لیے بھیج دیا۔ لہٰذا حضور خاتم النبیین بن کر آ گئے، اسٹمپ لگا دی گئی، لفافہ بند کر دیا گیا، باب نبوت کلوز، قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس محل کے ایک اینٹ نکالے گا، اس کا مطلب ہے کسی نبی کا انکار کرے گا، اور کسی بھی ایک نبی کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں ہم اللہ کے سارے رسولوں پر، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے انبیاء کو بھیجا جو بنیادی طور پر، خاص طور پر یاد رکھیے، اللہ کا نبی ہر جائز کام کرانے نہیں آتا، بلکہ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے، یہ کام ناپسند ہے، اس سے رک جاؤ اور اس کو اڈاپٹ کر لو۔ چنانچہ جو ناجائز چیز تھی ان کی فہرست بن گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کسی ناجائز کو جائز نہیں کر سکتا، جائز کو ناجائز نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار کامل اللہ نے آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم کو مانتے تھے، اور اسی نظریے کے ساتھ مانتے تھے کہ نبی کو ماننا ہی ایمان ہے اور نبی کو نہ ماننا ہی کفر ہے۔ توحید کے ماننے والے تو شیطان بھی تھے، اور ابلیس تو اللہ کی توحید کو مانتا تھا، لیکن نبی کا انکار کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا نبی کو ماننا ہی دراصل خدا کو ماننا ہے، نبی کو ماننا اور نبی کی خبروں کو ماننا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جنگ کا موقع ہے، ایک شخص آتا ہے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، غالباً خیبر کا موقع ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ سے لڑوں اور میں آپ کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ ابھی وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ جنت کی چابی کسی کے پاس ہے، جنت میں بھیجنے کا اختیار کسی کے پاس ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا جیسے اس نے سنا تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھا، کلمہ قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جا کر مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور اسی عالم میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اب دیکھیے، اس نے فقط نبی کو مانا ہے، نہ اسے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے کوئی اور کام کیا، فقط نبی کو مانا، اور نبی کو مان کر نبی کے راہوں میں لڑنے کے لیے چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ کوئی حسن عمل اس کے پاس نہیں، لیکن صاحب اس نے نبی کو مان کر، نبی کی بات کو مان کر اپنی جان آفری کے حوالے دی۔ تو جنت کی ڈگری دینے والے اور اس وعدے کو کہ تمہیں جنت ملے گی، اللہ کے حبیب نے اسے جنتی قرار دے دیا، تو وہ یقینی طور پر جنتی ہے۔ تو معلوم یہ کہ نبی کو ماننا ہی دراصل اسلام کہلاتا ہے، اور یہی وہ سب سے معتبر چیز ہے۔ اب معراج کی رات کیا ہوا؟ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صبح مکہ والوں کو بتایا کہ دیکھیے میں صاحب وہ مسجد اقصیٰ ہوئے آیا ہوں۔ تو جتنا جو جانتا تھا، جتنا جس کا ظرف تھا، نبی نے اتنا ہی بتایا۔ تو مکہ والوں کو فقط معراج مسجد اقصیٰ کا بتایا، لہٰذا وہ سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ اب ہمیں بس یہ جتنے بھی ان کے فالوور تھے چند، ان کو بھی بہکانے کا موقع مل گیا، اور وہ جناب باقاعدہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی نے کیا کہا ہے؟ اور ہوا کیا تھا صاحب؟
معراج کی صبح جو کچے ایمان والے تھے، دیکھیں دیر از ٹو ٹائپ آف دا مسلمس، ایک وہ ہے جس نے نبی کو مانا ہے، ایک وہ ہے جس نے مانا بھی ہے کچھ نہ کچھ جانا بھی ہے۔ یہ ساری اسپیچز، یہ نبی کے فضائل و مناقب ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کو ماننا کافی، نبی کو جاننا بھی ہے کچھ نہ کچھ، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اللہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بار بار یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ساری آیتیں طٰہٰ یاسین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بتاتا ہے نبی کی فضیلتیں؟ مقصود یہ ہے کہ نبی کو ماننا کافی نہیں ہے، نبی کو کچھ جانو۔ تو جنہوں نے معراج کی تک نبی کو فقط مانا تھا، معراج کی صبح آئی تو وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مانا تو تھا جانا نہیں تھا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ یہاں پر نبی کی بارگاہ میں آؤ تو عقل کے چراغ بجھانا پڑتے ہیں، عشق کے چراغ جلانا پڑتے ہیں۔ یہاں پر آؤ تو عقل کو چھوڑ کر آؤ، عشق کے دیے جلا کر آؤ۔ یہ عشق اور شرک میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے ذہن میں شرک ہو نا، شرک کا نزلہ اور بدعت کا بخار، تو یقینی طور پر اسے عشق نظر کبھی نہیں آئے گا۔ جس طرح کسی کو بخار ہو جائے نا تو میٹھا بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، نزلہ ہو جائے تو خوشبو بھی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو عشق کا جو ہے نا وہ بخار چڑھا کر آؤ صاحب، یہ جو شرک و بدعت کا نزلہ اور بخار ہے اسے ختم کر کے آؤ۔ حضور کی بارگاہ میں آؤ تو عاشق بن کر آؤ، عاقل بن کر نہ آؤ۔ وہاں پر عاقل کی ضرورت نہیں، وہ عاشق کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ایک اونٹ، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، لوگوں کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں دوڑ رہا، کیوں کاٹ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قابو نہیں آ رہا، بے قابو ہو گیا۔ تو حضور اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ادھر حضور بڑھ رہے ہیں، ادھر اونٹ بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی، اب کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی اسی اسپیڈ بتا رہی ہے کہ پاگلوں کو میں نہیں صحیح کروں گا تو کون صحیح کرے گا؟ اور پھر چشم فلک نے عجب منظر دیکھا، وہ سب کو جو کاٹ رہا تھا وہ اونٹ حضور کے قریب جا کے قدموں میں گر گیا اور حضور اس سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ وہ اس کی بولیاں، نبی سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تھا بڑا کام کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا، مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، کھانے کو کم دیتے ہیں اور اب مجھے ذبح کرنے لگے ہیں۔ حضور اکرم نے اس کے مالک کو بلایا کہ نہیں، اس کو کھانا پورا دو، یہ کام پورا کرے گا، کھانا پورا دو اس کو، اور اسے خیال رکھو، اس نے پوری زندگی تمہیں صرف کر کے دیا ہے۔ لہٰذا معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ جانور پاگل بن کر آیا تھا، اگر وہ عقل مند بن کر آتا تو اس کا کام نہ بنتا۔ حضور کی بارگاہ میں پاگل بن کر آیا، سب کو کاٹ رہا تھا، نبی گرم قدموں میں گر کر اس نے کیا اوج پالی، کیا معراج پائی۔ صدیق اکبر ساتھ کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ سجدہ ریز ہو گیا، آ کر آپ کو سجدہ کہ نحنو حق ان نسجد الیک، ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سروں کو روک لو، اے ابو بکر مجھے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیم بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت تو ہر شریعت کے اندر شرک رہا ہے۔ لہٰذا وہ خیال آ گیا، چاہنا تھا، صدیق اکبر نے چاہت کا اظہار کیا، لیکن حضور نے چاہنے کو شرک نہیں قرار دیا، اس عمل کو شرک قرار دیا۔ لہٰذا فرمایا سروں کو روک لو، مت جھکاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ نہ کرو، سجدہ فقط اللہ کو کرنا ہے۔ تو حضور اکرم نے روک لیا، لیکن وہ جانور صاحب اپنا کام کر گیا۔ وہ مکلف نہ تھا، ہم مکلف ہیں، ہم باؤنڈ ہیں، ہم شریعت کے تقاضوں پر چلنا ہے، لیکن جانور کیسی شریعت پاگل بن کر آیا، اپنا کام کر گزرا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عاقل بن کر نہیں آنا، عاشق بن کر آنا ہے۔ لہٰذا معراج کی صبح جو عاقل تھے نا وہ مرتد ہو گئے، اب ایک عاشق تھا، وہ سارے کے سارے سر جوڑ کر بہ گئے۔ صدیق اکبر آئے اور کہا کہ اے ابو بکر پتہ ہے تمہارے نبی نے آج کیا کہا؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ وہ مسجد اقصیٰ چلا گیا۔ اور پھر کسی نے کہا نہیں وہ اوپر کی بھی بات ہے کہ وہ صاحب آسمانوں کے پار چلے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے صاحب نے کہا لو کان قال ھذا واللہ هو صدق، خدا کی قسم اگر میرے نبی نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں اور آئے ہیں، تم ایک دفعہ کا انکار کرانا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ رات کے چند لمحے میں 1000 بار بھی گئے ہیں تو صدیق اکبر اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کر پوچھ تو لو کیا ہوا ہے۔ کہا کہ تم زمین کا انکار کرانا چاہتے ہو؟
خدا کی قسم میں نے تو نبی کو، اس خدا کو جو اندیکھا عرش کے پار رہتا ہے، تم زمین کا انکار کرا رہے ہو، میں نے تو نبی سے سن کر اس خدا کو مانا بھی ہے اور نبی کے بتانے سے اس خدا کو جانا بھی ہے، تم مجھ سے انکار کرا رہے ہو۔ حضور نے جب دیکھا میرا دیوانہ یہ کہہ کر آیا ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، آج کے بعد تو ابو بکر نہیں رہا، آج کے بعد تو صدیق اکبر ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا جس نے نبی کی معراج کا انکار کیا وہ زندیق ہو گیا، جس نے اقرار کیا وہ قیامت تک کے لیے صدیق ہو گیا۔ تو نبی کو ماننا کافی ہے، نبی کو جاننا بھی ضروری ہے، اور جاننے کے لیے ہمیں ایسے پروگرامز، ایسی محفلیں اور ایسی جگہ پر ضرور جانا چاہیے جہاں نبی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہو۔ دیکھیے تحویل قبلہ تھا، اور اس سے پہلے اور بے شمار موقع آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا یار غار ہوں، لیکن آپ کی عظمتیں کیا ہیں آقا، میں ان کی عظمتوں کی پرائم کو اور اس کی انتہا کو نہیں جانتا، آقا آپ میری مدد فرمائیے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد، اے صدیق اکبر میری بعثت کو، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اے یار غار تو بھی نہیں جان سکتا۔ تو ناظرین کرام معلوم ہوا کہ وہ اولین حضور کو نہ جان سکے، آج والے سارے جان گئے کہ حضور کی اتنی لمیٹیشن تھی، حضور کا اتنا علم تھا، حضور کا اتنا اختیار تھا، حضور دیوار کے پسے دیوار نہیں دیکھ سکتے، حضور وہ نہیں کر سکتے، حضور یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہو گیا صاحب؟ نبی کو اللہ اختیار دے کر بھیجتا ہے، یاد رکھیے، اور نبی تو ہوتا ہی ہے وہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے حالت نماز کے اندر حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل کر لو۔ اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، آج کا مجھ جیسا کوئی شخص ہوتا، تو تردد میں پڑ جاتا، زور سے بولتا اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ نبی بھول گئے معاذ اللہ، یہ کہاں مڑ گئے ہیں؟ لیکن نہیں صاحب، نبی کیا مڑے ساری صفیں، سارے مقتدی مڑ گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ نبی جو کر رہا ہے دراصل وہی ایمان ہے۔ لہذا حالت نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہوا اور سارے صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، کسی نے تردد نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے فرم بلیو نبی پر، اور نبی کو مانو گے تبھی تو خدا کا ماننا کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے صاحب ایک گھوڑا خریدا اور اس سے پورے کے پورا ایگریمنٹ ہو گیا، آپ نے کہا میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں، واپس پلٹے تو اس گھوڑے والے کو ایک اچھا اور گاہک مل گیا زیادہ پیسوں کا۔ حضور نے فرمایا تم نے تو مجھے ایگری کر لیا تھا، یہ میرے بھیج چکے ہیں تم، میں تو پیسے لے کر آیا ہوں اور تمہیں اچھا گاہک مل گیا، تم یہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا جناب آپ نے خرید لیا تھا، گواہ پیش کیجئے۔ اب دستور کے مطابق جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی، اسے گواہ دینا تھا، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، لیکن حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے گھوڑا بیچنے والے، میں یہ کہتا ہوں میرے نبی سچا ہے، تو جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے گھوڑا خریدا ہے۔ چنانچہ اسے بیچنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کس طرح دے دی؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم تو عرش کے پار بھی نہیں ہیں، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جب آپ کو مان کر ہم نے آپ کی ساری باتوں کو مان لیا تو یہ ایک معمولی سا واقعہ جو میرے نزدیک گھر کے قریب ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خرید لیا ہے، تو خزیمہ کی کیا مجال کہ اس کو نہ مانے؟ تو یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی سی خبر ہے، ہم نے تو نہ جانے کیسی کیسی خبروں کو مانا ہے آپ کو سن کر، آپ کو مان کر۔ لہذا حضور نے فرمایا من خزیم له فهو من شہید له فهو خزیمہ، کہ اے خزیمہ آج کے بعد تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ لہذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو یہ ڈگری عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے صاحب نبی نے ڈگری کیوں دی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، ایک موقع ایسا آئے گا قرآن جمع کیا جا رہا ہوگا اور حضرت خزیمہ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات لے کر آئیں گے اور ان کے پاس دوسرا کوئی گواہ نہیں ہوگا، اور دستور یہ ہوگا کہ 2 گواہ آئیں گے، ان کے پاس گواہ نہیں ہوگا، لہٰذا
قرآن مکمل ہونے سے نہ رہ جائے۔ لہذا سرکار نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، لہذا خزیمہ کو 2 گواہوں کے برابر ڈگری عطا فرمائی۔ تو یہ وہ ناظرین کرام موضوعات ہیں جو ہمیں کلیئر کرتے ہیں، ہماری توحید کو کلیئر کرتے ہیں، نبی پر ایمان کو کلیئر کرتے ہیں، ہمیں شرک و بدعات سے بچاتے ہیں، اور ہمیں کلیئر کٹ صراط مستقیم، جب تک آپ کا عقیدہ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صحیح پاتھ صراط مستقیم کو نہیں پا سکیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان خصوصی لمحات میں میلاد کے مواقع پر، اور یہ جو 1500 سالہ جشن ہے، اس میں ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پر بلیو اور فیت کیسا ہونا چاہیے، اسے جاننے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا۔